الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز کے اندر قرات میں اگر غلطی ہو جائے اور وہ غلطی کیسی ہو اس حوالے سے ہم نے کہ نماز ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی اس حوالے سے ہم نے مسائل سنے۔ آج ہم اس کا بقیہ مسائل سنتے ہیں کہ اور کیا کیا کرنے سے نماز ہو جاتی ہے اور کیا کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔ مسئلہ، ایک لفظ کے بدلے میں دوسرا لفظ پڑھا، لفظ کچھ تھا اس نے کچھ پڑھا، اگر معنی فاسد نہ ہو نماز ہو جائے گی۔ جیسے علیم کی جگہ حکیم پڑھ دیا، نماز ہو گئی۔ کہیں پر بھی چل رہا تھا پڑھتے پڑھتے، جیسے اللہ عز و جل کی تعریف بیان ہو رہی ہے یا اللہ عز و جل کے اسماء بیان ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہاں پر کوئی اور حرف تھا، اس نے کچھ اور پڑھ دیا، تو ایسی صورت میں معنی فاسد نہیں ہوئے تو نماز بھی اس کی فاسد نہیں ہوگی۔ اور اگر معنی فاسد ہو جائیں، ایسا لفظ بدلا کہ اس سے معنی فاسد ہو جائیں، تو پھر نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ جیسے وعدن علینا انا کننا فاعلین میں فاعلین کی جگہ غافلین پڑھا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر نصب میں غلطی کی اور منسوب الیہ قرآن میں نہیں ہے، نماز فاسد ہو گئی۔ ایسی غلطی کہ جو کر تو نہیں لیکن اس کا قرآن میں کوئی لفظ ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ جیسے مریم ابن غیلان پڑھا اور قرآن میں ہے تو فاسد نہ ہوئی۔ جیسے مریم ابنۃ لقمان، یہ تو قرآن پاک میں ہے لیکن غیلان پڑھا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی وہ لفظ جو قرآن میں نہیں وہ پڑھا، نماز فاسد ہو گئی، اور جو قرآن میں ہے تو نماز ہو گئی۔ مسئلہ، حروف کی تقدیم اور تاخیر میں بھی اگر معنی فاسد ہوں نماز فاسد ہے، ورنہ نہیں۔ یعنی پہلے حرف کچھ ہے بعد میں حرف کچھ ہے، اس نے کیا کیا، بعد والے حرف کو پہلے پڑھ دیا، پہلے والے حرف کو بعد میں پڑھ دیا، تو ایسی صورت میں اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز ٹوٹ گئی، معنی فاسد نہیں ہوئے تو نماز نہیں ٹوٹی۔ جیسے کسورا کو کوثاراتن پڑھا، اسفن کی جگہ افسن پڑھا، فاسد ہو گئی۔ اور انفجرت کو انفرجت پڑھا تو نہیں ہوئی۔ یعنی لفظ ایک ہی ہے، الفاظ ہیں لیکن اس کے حروف آگے پیچھے کر دیے، جیم کی جگہ تا کر دیا، تا کی جگہ جیم کر دیا، تو اگر تو ان سے معنی فاسد ہو گئے تو نماز فاسد ہو گئی، اگر معنی فاسد نہیں ہوئے تو نماز بھی فاسد نہیں ہوگی۔ یہی کلمہ، یہ حکم کلمہ کی تقدیم اور تاخیر کا ہے۔ جیسے لہم فیہا زفیر و شہیق میں شہیق و زفیر پر مقدم کیا تو فاسد نہ ہوئی۔ اور ان الابرار لفی جحیم و ان الفجار لفی نعیم پڑھا تو نماز فاسد ہو گئی۔ یعنی معنی فاسد ہو گیا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے جہنم ہے اور جو برے لوگ ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ اگر یہ پڑھا تو نماز فاسد ہو گئی۔ کیوں؟ معنی ہی فاسد ہو گیا۔ کتنا بڑا معنی آگے پیچھے ہو گیا، ایک تو یہ تھا ان الفجار لفی نعیم، یہ پڑھ دیا، اور تھا کیا، ان الفجار لفی جحیم تھا، اور اس نے نعیم پڑھ دیا، یعنی اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ معنی فاسد ہو گیا کہ برا بندہ ہی جنت میں جانے والا ہے، انہی کے لیے جنت ہے۔ یہ ایسا تو نہیں، بلکہ جنت کن کے لیے ہے، نیکوکاروں کے لیے۔ معنی بدلا، نماز بھی فاسد ہو گئی۔ مسئلہ، ایک آیت کو دوسری کی جگہ پڑھا، اگر پورا وقف کر چکا ہے تو نماز فاسد نہ ہوئی۔ جیسے والعصر ان الانسان پر وقف کر کے آگے ان الابرار لفی نعیم پڑھا تو نماز ہو جائے گی۔
یا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات پر وقف کیا، پھر پڑھا اولئک ہم شر البریہ، نماز ہو گئی۔ اور اگر وقف نہ کیا تو معنی متغیر ہونے کی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ جیسے یہی مثال، ورنہ نہیں، جیسے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس، اس کی جگہ لہم جزاء الحسنی پڑھا، نماز ہو گئی۔ یہ پڑھا، نماز ہو گئی، معنی فاسد ہو گئے، نماز ٹوٹ گئی۔ یعنی وقف کے بغیر پڑھا، وقف کر کے پڑھا، پھر بھلے اگرچہ وہ آیت کچھ اور پڑھ دی تو کام چل جائے گا، وقف کر کے پڑھا تو، لیکن اگر وقف نہیں کیا اور سیدھا سیدھا پڑھتے ہی جا رہا ہے، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، یہاں پر اس نے وقف نہیں کیا، پھر کیا پڑھ دیا اولئک ہم شر البریہ، اگر یہ اس صورت میں پڑھا تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیوں کہ معنی فاسد، نماز بھی فاسد۔ مسئلہ، کسی کلمہ کو مکرر پڑھا تو معنی فاسد ہونے میں نماز فاسد ہو گئی، جیسے رب العالمین مالکی مالکی یوم الدین پڑھا، دو دفعہ حروف پڑھ رہا ہے، رب العالمین یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیوں کہ یہ کسی اور رب کو پکار رہا ہے، یعنی رب وہ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے وہ اس کا بھی رب ہے، اس کی تعریف، ایسا تو کوئی نہیں، رب تو ایک ہی ہے، تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی جبکہ معنی سامنے رکھ کر ایسا پڑھا تو۔ یوم الدین جبکہ بقصد اضافت پڑھا، یعنی رب کا رب، مالک کا مالک، اگر اس انداز میں پڑھا اور اس نیت سے پڑھا تو نماز اس کی فاسد ہو گئی، اور اگر بقصد تصحیح مخارج مقرر کیا یا بغیر قصد زبان سے مقرر ہو گیا یا کچھ بھی قصد نہ کیا تو ان سب صورتوں میں نماز فاسد نہ ہوگی۔ جان بوجھ کر ایسے کیا، اضافت کی وجہ سے ایسے کیا، نماز فاسد ہو گئی، اور اگر بھول کر نکل گیا جیسے الحمدللہ پھر رب العالمین نکل گیا تو ایسی صورت میں نماز اس کی ہو جائے گی، کیونکہ اس کا مقصد وہ نہیں کہ میں رب کے رب کی تعریف کر رہا ہوں، بلکہ اس کا مقصد رب ہی کی تعریف کرنا ہے۔ مسئلہ، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا اگر اس وجہ سے ہے کہ اس کی زبان سے وہ حرف ادا نہیں ہوتا تو مجبور ہے، اس پر کوشش کرنا ضروری ہے۔ اگر لاپرواہی سے ہے، جیسا کہ آج کل اکثر حفاظ اور علماء کے ادا کرنے پر قادر ہیں مگر بے خیالی میں حروف تبدیل کر دیتے ہیں، تو اگر معنی فاسد ہوں نماز نہ ہوئی۔ اس قسم کی جتنی نمازیں پڑھی ہوں ان کی قضا لازم ہے، جیسے الحمدللہ، اس میں ہا کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں لیکن نہیں پڑھا، الحمدللہ کہہ دیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ اور اگر بندے سے نکلتا ہی نہیں ہے الحمدللہ، نکلتا ہی نہیں، تو اب اس پر کیا ضروری ہے کہ وہ کوشش کرتا رہے، بار بار دہراتا رہے، پڑھتا رہے، کوشش کرتا رہے گا تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی، اور کوشش بھی نہ کرے، لاپرواہی کرے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، خاص کر حفاظ بھی اور علماء بھی جو اس طرح کی بے خیالی میں حروف نکال دیتے ہیں، اور اکثر الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتے ہیں، الحمدللہ نہیں ہے، الحمدللہ ہے۔ لحن کے ساتھ قرآن پڑھنا حرام ہے اور سننا بھی حرام، مگر مد اور لین میں لحن ہوا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ لحن جلی یعنی حرف کو حرف سے بدل دینا، حرکت کو حرکت سے بدل دینا، اس کو لحن جلی کہتے ہیں۔
تو اگر ایسا کیا کہ حرف جیسے زبر ہے اس کو کھڑا زبر پڑھ دیا، لمبا اتنا کر دیا تو یہ لحن جلی کی، کھڑا زبر تھا اس کو چھوٹا زبر پڑھ دیا یہ بھی لحن جلی کی، یا حرف کو حرف سے بدل دیا تو یہ بھی لحن جلی کی، جیسے تا ہے اور طا ہے، تا پڑھا طا کی جگہ اور طا پڑھا تا کی جگہ، یہ بھی لحن جلی ہے۔ نماز اس کی ہو جائے گی لیکن کب؟ جب معنی فاسد نہ ہوں، اور اگر معنی ہی فاسد ہو جائیں تو پھر اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں یہ مسائل یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔